اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 67 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اسی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی پچھلی آیت کی طرح وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن دو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، تو تین حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، دوسرا ہوگا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اور تیسرا ہوگا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، لو حرف شرط ہے، اور بالکل ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلی آیت کے حوالے سے میں نے کی ہیں، تو میں دہراؤں گا نہیں، آپ چاہتے ہیں تو پچھلی آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ نشاؤ بھی اسی طرح پچھلی آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، باقی ڈیٹیل نہیں دوں گا۔ لام اسی طرح لو کے جواب پہ داخل ہوا ہے، اور آگے فعل آ رہا ہے، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ مسخنا۔ مسخنا خان صاحب نے میم سین اور خا حروف مادہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ باب فتح یفتح سے ذکر کر رہے ہیں، مسخ یمسخ مسخن، شکل اور صورت بگاڑ دینا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ۔ نا سیان کلر میں ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، اور جو ساتھ ہم لگی ہوئی ہے ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ علی حرف جر ہے، جس کے بعد مکانتی اسم ہے، مجرور ہے، واحد ہے، مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ خان صاحب نے میم کاف نون کے تحت باب کرما یکرم سے ذکر کیا ہے، مکنا یمکنو مکانتن، یعنی مصدر انہوں نے مکانہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور معنی لکھیں رتبے والا ہونا، معزز ہونا، جمع ہوا ہونا، با اختیار ہونا۔ اور جب مصدر آ جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ مصدر جو ہے اس میں مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع نہیں ہوتا۔ مکانتی کے ساتھ جو ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور یہاں بھی ہم کو ہم اس لیے پڑھا گیا ہے کہ پیچھے زیر تھی۔ الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنائیں تو لو شرطیہ، نشاؤ فعل با فاعل جملہ فعلیہ شرط، لام لو کے جواب پر داخل ہوا ہے، آگے مسخناہم فعل فاعل مفعول، علی مکانتہم جار مجرور متعلق مسخنا فعل کے، اور مسخنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب و شرط، اور شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا۔ فا حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، آگے فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، طا واو اور عین حروف مادہ ہیں، باب استفعال ہے، کیونکہ آپ کو دیکھیں الف سین اور تا زائد حروف نظر آ رہے ہیں۔ واو سیان کلر میں یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس تت و آ یستطوع تبدیلی کے بعد بن جائے گا استطاع یستطیع، استطاعتن، استطاعت رکھنا۔ آخری لفظ اس حصے کا ہے مدین۔ خان صاحب نے مدین لفظ کو میم واد اور یا حروف مادہ کے تحت ذکر کیا ہے، باب ضرب یضرب سے مضی یمضی، تبدیلی کے بعد مضی یمضی مدین، جس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں گزر جانا۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائے تو ما نافیہ استطاعوا فعل با فاعل مدین مفعول فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ، اور عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اور اب چلتے ہیں جی آخری حصے کی طرف، وہ ہے ولا یرجعون۔ واو عاطفہ، لا نافیہ، آگے فعل مضارع مرفوع استعمال ہوا ہے، اس لیے میں لا کو لا نافیہ کہہ رہا ہوں۔ فعل مضارع معروف ہے، مرفوع ہے، یرجعون، را جیم عین رجع یرجع، باب ضرب یضرب، لوٹنا یا لوٹانا معنی ہوتے ہیں اس کے۔ واو سیان کلر میں ضمیر جمع مذکر کی ہے، اور لا یرجعون فعل اور فاعل جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گیا ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ واو عاطفہ لو نشاؤ مدیوں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مثل لو نشاؤ الصراط، بالکل اسی طرح پچھلی آیت کی طرح ہی ہے، اور جار مجرور کو متعلق کر رہے ہیں مسخناہم کے، واو عاطفہ لا نافیہ۔ جملہ نشاؤ
لا محل لا معطوف علی جملہ نشاؤ الاولا، یعنی یہ والا جملہ جو ہے یہ پچھلی آیت میں جو نشاؤ والا جملہ تھا اس پہ عطف ہے۔ جملہ مسخناہم لا محل لا جواب الشرط غیر جازم، مستطاعو لا محل لا معطوف علی جملہ جواب شرط، اور جملہ لا یرجعون لا محل لا معطوف علی جملہ مستطاعو۔ اب دیکھتے ہیں جس آیت کا ترجمہ کس طرح سے کیا گیا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو یقیناً ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر نہ وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ واپس آئیں۔ ایک پوائنٹ اور یہاں پر ہمیں مل رہا ہے کہ مکانتن، مکانن جگہ کی مؤنث بتا رہے ہیں، اور بقعتن کی تعویل کے ساتھ، یعنی اور اگر ہم چاہیں تو جب وہ کفر و شرک کا ارتکاب کریں انہیں زمین کے عین اسی ٹکڑے پر مسخ کر دیں، پھر نہ وہ آگے جا سکیں اور نہ گھر واپس جا سکیں، مگر ہم نے یہ نہیں چاہا۔ تو الحمدللہ جی سورہ یاسین کے اس رکوع کی آخری آیت الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہماری مکمل ہو گئی ہے، آیت نمبر 67۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے رکوع کی پہلی آیت جو کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 68 ہوگی، اس کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔